أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ تبارک و تعالی ان میں سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا اپنی وسعت اور اپنی رحمت کے ذریعے. وکان اللہ، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والے اور حکمت والے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تحقیق کہ ہم لوگوں نے یعنی ہم نے وصیت کی، تاکید کی ان لوگوں کو بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی نصیحت اور وصیت کی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا،
اللہ تبارک و تعالی کافی ہے کارساز اور وکیل ہونے کے اعتبار سے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر اللہ چاہے تو اے لوگو وہ تم کو دنیا سے مٹا دے گا، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو آدمی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو تحقیق کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے۔ یہ جو آیتیں ہیں ترجمے سے اتنا اندازہ ہمیں لگ گیا ہے کہ اس میں اللہ کی بڑائی، ملکیت، بادشاہت اور صفات کا بیان۔ قرآن کی کوئی بھی آیت پچھلی آیت سے علیحدہ نہیں ہوتی، مضمون کے اعتبار سے بھی جڑ کر رہتی ہے، اور الفاظ کی جو ترتیب ہے وہ بھی ایک خوبصورت موتی کے ہار کی طرح نظر آتی ہے، جس کو کہتے ہیں نظم قرآنی۔ اب تک کا جو مضمون تھا گزشتہ درس میں ہم نے سنا، اوپر کی جو آیتیں تھیں اس میں میاں بیوی کے حقوق کا بیان تھا، اور آخری جو آیت ہم نے پڑھی اس میں یہ بات تھی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ایک سے زیادہ بیویاں اگر رکھتے ہو تو یقیناً تم لوگ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ انصاف کر سکو، عدل کر سکو، اور اتنا تو کرو کم از کم کہ ظاہری چیزوں میں ایک طرف مائل ہوئے بغیر جو چیزیں اختیار کی ہیں ان اختیاری چیزوں میں کوشش کرو کہ عدل کرو۔ یہ آیت جو آخری میں آئی تھی، میں نے بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں جو عدل فرماتے تھے اس کی مثال دنیا جانتی، اور دل کا جو معاملہ تھا، قلب کا جو تعلق تھا، وہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ تھا۔ میں نے وجہ بھی اس کی بتلا دی تھی کہ امی عائشہ کی ذہانت اور فطانت اور ان کی دور اندیشی اور علم سے حضور کو اس بات کا یقین تھا کہ عائشہ کو دین کی جتنی معلومات پہنچائی جائیں امت کا اتنا فائدہ ہوگا، خاص طور سے حضور کی معاشرتی زندگی کا۔ تو وہ آیت جب گزری تو اس میں اللہ نے ایک بات یہ کہی تھی اوپر اس سے کہ اگر کہیں نباہ نہ ہو سکے تو صلح کر لو۔ صلح کی شکل بتلائی گئی کہ عورت یہ کہہ دے کہ میں اپنے حقوق چھوڑ دیتی ہوں یا اس میں کمی کر دیتی ہوں، تم چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لینا اور اس کے ساتھ اپنا وقت گزار لینا، لیکن مجھے اپنے نکاح سے نہ نکالو۔ یہ ایک صلح کی شکل تھی۔ لیکن پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر صلح سے بات نہ جمے تو اب اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ جس عورت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو، نباہ ہونا مشکل ہو، تم اس کے ساتھ کسی بھی حال میں زندگی گزارو۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، اس لیے کہ جس سے نباہ ہونا مشکل ہوگا اس کے حقوق کی ادائیگی بھی مشکل ہوگی۔ اسلام کا اصل جو تربیت کا موضوع ہے وہ ہے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، انصاف ہو، برابری ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندے سمجھ کر جو حقوق متعلق ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر کی جائے۔ یہ اسلام کی تربیت کا اصول ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس خاندان میں، جن میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکتا ہو، وہاں زبردستی یہ کرنا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے بس یہیں رہنا ہے، تو پھر یہ چیز اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ بلا وجہ کسی کو طلاق نہ دو، بلا وجہ کسی سے خلا نہ مانگو، اس لیے کہ بلا وجہ طلاق دینا یہ بہت ساری خرابیوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ ہاں ضرورت پڑے، جہاں بہت مشکل ہو ذہنی طور پر ایک سوئی، تو پھر حقوق کی کوتاہی سے بچنے کے لیے آخرت میں جواب دہی کے احساس سے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور شرعی بنیادوں پر دیتا ہے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بلا وجہ کی اگر کوئی طلاق دے گا تو ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ حضور نے فرمایا کہ جو حلال چیزیں ہیں دنیا کے اندر ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کو اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اسلام اتنے وضاحت کے ساتھ احکام بیان کرتا ہے تو یہ بھی اسلام نے کہا
کہ اگر کسی جگہ مل کر رہنا مشکل ہو وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں، جدا جدا ہو جائیں طلاق کے ذریعے، خلا کے ذریعے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ شوہر بھی بیوی کو یہ نہ کہے کہ میرے بغیر کیسے زندگی گزارے گی، میں بھی دیکھتی ہوں، بیوی شوہر کو یہ نہ کہے کہ میرے بغیر تم کیسے زندگی گزارو گے، یہ میں دیکھتی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت اور رحمت کے ذریعے سے مستغنی کر دوں گا۔ بہت ممکن ہے کہ اس عورت کو اس شوہر سے بہترین شوہر مل جائے اور اس شوہر کو اس عورت سے بہترین عورت مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے پوچھا تھا، بلکہ حضرت عثمان سے پوچھا تھا کہ عثمان، میری بیٹی حفصہ یہ جو ہے میں نکاح میں دینا چاہتا ہوں تمہارے، اگر تم اجازت دیں تو میں میری بچی کا نکاح تم سے کروں گا۔ حضرت حفصہ کے بارے میں حضرت عثمان نے سن کر خاموشی اختیار کی اور کہا کہ مجھ سے بہتر کوئی ملے گا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے کہا تھا، اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میں خواہش ہے کہ میری بیٹی حفصہ تمہارے نکاح میں آئے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا مجھ سے بہتر کوئی ملے گا۔ حضرت عمر تھوڑے سے رنجیدہ ہوئے کہ صدیق اکبر سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت عمر کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتہ بھیجا تو حضرت عمر کو وہ بات یاد آئی، بلکہ صدیق اکبر نے یاد دلایا، میں نے کہا تھا کہ مجھ سے بہتر کوئی ملے گا، آج کائنات کا امام تاجدار انبیاء تمہارے داماد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کو یاد کیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، کسی سے بہتر کوئی مل سکتا ہے، اس لیے کسی مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی بیوی پر ظلم کرے، نباہ نہ ہونے کی صورت میں اس کو اپنے نکاح سے نہ نکالے اور معلق کر کے اس کو چھوڑ دے کہ نہ حقوق ادا ہوتے ہیں نہ آزادی ملتی ہے کہ کسی اور سے نکاح کر لے، تو یہ سراسر ظلم ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت کے حساب سے استغنا دے دے گا، غنی بنا دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالی وسعت والے اور حکمت والے۔ اللہ کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کتنا کشادہ اللہ رزق دے گا کوئی نہیں جانتا، اور حکمتیں اللہ کی کیا ہیں کوئی نہیں جانتا، کہ آگے کیا منصوبہ ہے۔ سب سے بڑا منصوبہ ساز تو اللہ ہے، کوئی کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے کیا خیر چھپی ہوئی ہے کوئی نہیں جانتا۔ قرآن نے ایک جگہ کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں شر ہو اور نقصان دہ ہو۔ جانتا اللہ ہے، اس لیے ہر معاملے کے پیچھے جہاں ہمارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے وہاں آدمی یہ کہہ کر اپنے ہتھیار ڈال دے کہ اب جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہوگا۔ بس صحیح اسباب اور صحیح اصول صحیح طریقے سے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، یہ اسلام کا اصول ہے، طریقہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ کی حکمتیں اللہ جانے۔ اب آگے اللہ کا نظام، قرآن کا جو عمومی مزاج ہے، قرآن جب بھی کسی حکم کا کسی امر کا حکم دیتا ہے، شریعت کا کوئی حکم بتلاتا ہے، تو فوراً اللہ کی کسی نہ کسی زبردست قدرت کو بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ کوئی بھی آپ حکم اٹھا کر دیکھیں، جہاں نماز کا حکم دیا جاتا ہے، روزے کا حکم دیا جاتا ہے، یا یہ کہ کسی بڑے گناہ سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی تنبیہ کی جاتی ہے، ان آیتوں کے فوراً بعد قرآن اللہ کی بڑائی، کبریائی اور اس کی صفات کو ذکر کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکم تمہارے سامنے آیا ہے، اس حکم کے پورا کرنے میں دو باتیں ذہن میں ہو، ایک تو یہ ہے کہ یہ حکم نازل کرنے والی ذات کون سی ہے، اور دوسری بات یہ ذہن میں ہو تو اگر میں اس حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو سزا دینے اور پوچھنے والی ذات کون سی ہے۔ جب یہ دو باتیں آدمی کے ذہن میں مستحضر ہو جائیں گی تو پھر اس آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا اور اس حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔
تو فوراً قرآن نے کہا، غور کرتے چلیں، ایک ہی جملہ اور ایک ہی جملے کے تین، یعنی کہ ایک جملے کے الفاظ تین آیتوں میں اللہ نے استعمال فرمائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں بھی آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں بھی یہی الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ دیکھ رہے، بار بار اللہ یاد دلا رہا ہے، بار بار اللہ یاد دلا رہا ہے۔ اب دیکھیے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ دیکھیے آسمانوں کا جب بھی قرآن میں لفظ سماوات آتا ہے، سما آسمان کو کہتے ہیں، سماوات آسمانوں کی جمع ہے، تو جہاں بھی قرآن میں آتا ہے تو آسمان کو جمع استعمال کیا جاتا ہے اور زمین کو ایک کہا جاتا ہے۔ والارض، بس ایک جگہ قرآن میں ہے الارضین 24ویں پارے میں، باقی اس کے علاوہ جہاں بھی آسمانوں اور زمین کا تذکرہ ہوتا ہے تو آسمانوں کو جمع بتایا جاتا ہے اور زمین کو ایک، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ زمینیں 7 ہیں اور آسمان بھی 7 ہیں۔ تو قرآن کا انداز کیا ہے؟ قرآن یہاں سائنسدانوں کو ایک پیغام دیتا ہے کہ زمین کی جو ساخت اور بناوٹ ہے آسمان کی ساخت اور بناوٹ سے علیحدہ ہے۔ آسمان کو آپ دیکھیں گے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں مسافت ہے، جدائی ہے، اور درمیان میں خلا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو جگہ ہے اتنی نیکیاں ملیں گی، اور ہر ایک آسمان کا الگ الگ مقام، الگ الگ نام ہے۔ لیکن زمین کی ترتیب کیا ہے؟ زمین کو گویا کہ اللہ نے ایسے بنایا جیسے کوئی پیاز ہوتی ہے جس کی ایک پرت دوسرے سے بالکل ملی ہوتی ہے۔ اس لیے زمین کو جب بھی قرآن نے بیان کیا واحد کے لفظ میں الارض کہہ کر بیان کیا، اور آسمان کو جب بھی بیان کیا تو آسمانوں کا لفظ استعمال کیا۔ یہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ زمین ایک ہی گولا ہے، چونکہ دیکھنے کے اعتبار سے اکیلی نظر آتی ہے، اس لیے اس کو ایک لفظ میں استعمال کیا، جبکہ حقیقتاً اس کے اندر بھی کئی الگ الگ پرتیں پائی جاتی ہیں، الگ الگ اس کے حصے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ درمیانی بات تھی جو میں نے عرض کی۔ ہر جگہ قرآن کا یہ انداز، ایک جگہ البتہ قرآن نے جب تخلیق کا مرحلہ ہو رہا تھا اس کے بارے میں کہا کہ آسمانوں اور زمینوں، بس ایک جگہ اللہ نے زمینوں کو جمع استعمال کیا۔ وہیں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بظاہر ایک نظر آنے والی زمین بھی ایک نہیں ہے، بلکہ زمین کی بھی پرتیں اور تہیں ہیں کہ جو 7 تک پہنچتی ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ظاہر ہے کہ جو خالق اور جو مالک اور جو بادشاہ اتنی بڑی بادشاہت کا مالک ہے، اس بادشاہ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو آدمی چھپ کر کہاں جا سکتا ہے؟ عمل نہ کرے تو بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ بھاگے گا، جہاں بھی جائے گا اللہ ہی کے آسمان کے نیچے ہوگا، جہاں بھی چھپے گا اللہ ہی کی زمین پر چھپے گا۔ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بغداد میں اپنے محل کی چھت پر کھڑے تھے اور ان کی اہلیہ محترمہ ان کے ساتھ تھی، گرمی کا موسم تھا، آسمان پر بادل کا ٹکڑا نظر آیا تو ہارون رشید نے دیکھا، اہلیہ نے دیکھا اور یہ سوچا کہ شاید برسے گا، لیکن وہ تیرتا تیرتا آگے چلا گیا۔ تو ہارون رشید کی اہلیہ نے کہا کہ اگر یہ یہاں برس جاتا تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا، گرمی میں راحت نصیب ہوتی۔ تو ہارون رشید نے ایک جملہ کہا، کہاں تک جائے گا؟ جہاں بھی برسے گا میری ہی خلافت اور میری ہی ملکیت کی زمین پر برسے گا۔ گویا کہ ان کی وسعت، ان کی زمین اور خلافت اتنی زیادہ تھی بنو عباس کی، تو بنو عباس کی خلافت کی وسعت کو بتلانے کے لیے ہارون رشید نے کہا یہ جہاں بھی برسے گا میرے ہی زیر انتظام کسی علاقے میں برسے گا۔ تو دنیا کے اندر معمولی طور پر ایک بادشاہ اس چیز پر فخریہ اگر کوئی بات کہہ سکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو کہ خالق اور مالک ہیں کائنات کے، زمین ان کی، آسمان ان کی۔ اللہ نے الگ الگ انداز میں گنہگاروں کو کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ چیلنج دیا ہے قرآن نے، اے انسانوں اور جناتوں، اگر اللہ کی نافرمانی کر کے کہیں چھپنا چاہتے ہو تو جاؤ، زمینوں کے حدود سے باہر نکل جاؤ، آسمانوں کی حدود سے باہر نکل جاؤ۔ ان تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے
میری ہی بادشاہت ہوگی، میری ہی ملکیت۔ اسی لیے کسی سائنسدان کے بارے میں آتا ہے، غالباً آئنسٹائن نے غالباً کہا تھا کہ مجھے زمین سے باہر خلا میں جگہ مل جائے تو میں کائنات اور میں زمین کو دھکا مار کر الگ کر دوں، لیکن جہاں بھی جاتا ہوں زمین ہی مجھے گھیرے رہتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی درماندگی اور پسماندگی ہے ذہنی طور پر۔ اللہ کی اتنی بڑی بادشاہت اور اتنی بڑی قدرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے، یہود و نصارہ گزرے، ان کو بھی تاکید کی، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی ہم تاکید کرتے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اس لیے کہ جو اللہ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، اس سے اگر نہیں ڈرو گے تو پھر کس سے ڈرو گے؟ وَإِن تَكْفُرُوا، اور آگے فرماتا ہے اگر تم کفر کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، کہاں چھپو گے، کون تمہیں بچائے گا؟ اس سے پہلے کے واقعے میں بات آئی تھی، بشیر کا جو واقعہ گزرا منافق کا، اس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ آج تو دنیا کے اندر تو تم اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، لیکن جب اللہ قیامت کے دن مقابلے پر ہوگا تو تم کس کا ساتھ دو گے؟ پچھلی صفحے کے اندر وہ آیت گزری ہے، وہ یہ ہے کہ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا اللہ سے آخرت کے دن؟ تو اس لیے یہ اللہ کی وسعت اور اللہ کی قدرت کو قرآن نے مختلف انداز میں بیان کیا اور ڈرایا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے نیاز ہے۔ جب بھی کفر کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن میں، اللہ کی بے نیازی کا تذکرہ بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم عبادتوں میں لگے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، فرما بردار ہیں، تو اس پر زیادہ تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جو اہل کفر ہیں وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کہاں کیا ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر یہ ذہن ہوگا تو اللہ فرماتا ہے نہ مجھے کسی کے ایمان کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی کے سجدوں کی اور نمازوں کی ضرورت ہے، غنی ہوں میں، بے نیاز ذات ہے میری، میں بغیر کسی کے سجدوں کے بھی قابل تعریف ہوں، حمیدن، اللہ نے فوراً کہا کہ میں قابل تعریف ہوں، دنیا میں جتنی تعریف ہوتی ہے وہ میرے ہی لیے سزاوار ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ ہے زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز بننے کے لیے، وکیل بننے کے لیے۔ اگر کوئی شوہر کسی بیوی کو یہ سمجھتا ہے اور یہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ جا کیسے میرے بغیر زندگی گزارے گی، اللہ فرماتا ہے زمین میری، آسمان میرا، تم لوگ یہ نہ سمجھنا اگر میں کسی کا وکیل بن جاؤں، مددگار بن جاؤں، تو ساری کائنات کے مقابلے میں میری مدد اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تین آیتوں پر غور کریں، تینوں جگہ اللہ نے ایک ہی لفظ استعمال کیا، لیکن بعد میں جو اختتام ہے آیتوں کا وہ الگ الگ ہے۔ پہلے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کا ہے زمین آسمان، لہٰذا ڈرو اللہ سے۔ پھر فرمایا کفر کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے۔ پھر فرمایا کسی کو ڈرا رہے ہو اپنی طاقت اور اپنے مال کے اعتبار سے، اللہ کارساز ہے۔ تین باتیں، تین صفات اللہ نے اپنی بادشاہت کے ساتھ جوڑ کر بیان کر، گویا کہ انسانوں کو یہاں رک کر سوچ لینا چاہیے، آج جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، میرے پاس امانت ہے، میری زندگی بھی امانت، میرا مال بھی امانت، میرا علم بھی امانت، میرا عہدہ بھی امانت، میری ذمہ داریاں بھی امانت، کوتاہی کروں گا تو اتنے عظیم پروردگار کو جواب دینا پڑے گا۔ آگے اللہ نے اسی جملے کو مؤکد کر دیا ہے، اِن یشاء یذھبکم، اللہ اگر چاہے تو اے لوگو تم تمام کو دنیا سے مٹا دے گا، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، دوسری قوم کو اور دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، یہ نہ سمجھنا کہ 700 کروڑ لوگ دنیا سے مٹ جائیں گے تو کیسا 700 کروڑ دوبارہ آباد ہوں گے۔ اللہ نے پہلے بغیر کسی نمونے کے دنیا کو بنایا، وہ اللہ نمونے کے بعد بھی دنیا کو بنا دیتا ہے، وہ قدیر ہے اور اس پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اصل چیز تو پہلی مرتبہ بنانا، جو اللہ بغیر نمونے کے پہلی مرتبہ تخلیق کرتا ہے،
نمونہ تو بننے کے بعد تو تخلیق بہت آسان ہو گئی، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ تمام مضمون کے بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے دنیا کی چاہت رکھنے والوں، دنیاوی عہدہ رکھنے کی چاہت رکھنے والوں، مال و دولت کو پسند کرنے والوں، من کان یرید ثواب الدنیا، جو آدمی دنیا میں دنیا کا ثواب چاہتا ہے، لڑکی سے مال لے لو، ناجائز طریقے سے ظلم کر کے کسی کا حق مار لو، تو یاد رکھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو آخرت اور دنیا دو چیزوں کا ثواب ہے۔ نیک کام کرنے والوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ نیک کام کرنے والے اگر اپنی نیکی کے ذریعے صرف دنیا کی واہ واہ چاہتے ہیں، اللہ کا نظام یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ بعض مرتبہ دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں، آخرت کا ثواب تو طے ہے، لیکن بعض مرتبہ نیکی کا بدلہ دنیا میں اللہ دے دیتے ہیں، حالانکہ جزا کی جگہ آخرت ہے، لیکن یہاں بھی کچھ چیزیں اللہ عطا فرماتے ہیں، جیسے بعض گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ماں باپ کا نافرمان موت سے پہلے ذلیل ہو کر مرتا ہے، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ موت سے پہلے ذلیل کر دیتا ہے اور دنیا کو عبرت بتا دیتا ہے کہ دیکھو ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کا انجام کیا ہو۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے، غالباً امام غزالی نے لکھا ہے، حکیم اختر صاحب نے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیویوں کے ساتھ ناحق ظلم کرتے ہیں، مرنے سے پہلے عجیب و غریب بیماریوں میں ملوث ہو کر بستروں پر پڑھ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہیں، عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ تو یہ بعض چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ پر لعن طعن کرنے والے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے مرنے سے پہلے ہی ذلیل ہو جاتے ہیں۔ بعض معاملات نقد ہیں اللہ کے پاس، اور بعض معاملات میں جیسے وہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ایک مرتبہ درس دے رہے تھے فقہ کا یا حدیث کا، حضرت کے درس میں ایک شخص آ گیا اور آ کر اس نے حضرت کو گالیاں دیں، بڑی عجیب و غریب گالیاں دیں۔ حضرت نے سن کر کے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ جب وہ جانے لگا تو سیڑھی پر گر کر اس کی موت ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بد دعا دے دی۔ حضرت نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا میں نے سن لیا، معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، میں اپنے کام میں لگ گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت پھر بات کیا ہے؟ تو حضرت کے ایک شاگرد نے برابر سے کہا کہ حضرت اس حدیث پر مجھے آج یقین ہو گیا، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ نے فرمایا جو میرے کسی دوست کو ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، میں اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ تو آپ کو اس نے تکلیف دی، آپ نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے فوراً اس کا انتقام لے لیا، اللہ نے فوراً انتقام لے لیا۔ تو بعض چیزوں میں اللہ انتقام اور جزا کو مقدم کر دیتے ہیں، لیکن عام طور پر جزا آخرت کے اندر ہی ملتی ہے۔ اس لیے قرآن میں دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں نہ دے دینا سارا کہ آخرت میں کچھ بھی نہ ملے، اور اے اللہ سارا آخرت کے لیے اٹھا کر مت رکھ دینا، دنیا میں بھی مجھے راحت عطا فرما۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ آخرت میں جو تھوڑی بہت غلطیوں کی جو سزا ملنی ہے وہ جو دنیا ہی میں دے دے، آخرت میں مجھے کچھ مت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، ان کی حالت بڑی عجیب ہو گئی تھی، بیمار سے رہنے لگے۔ حضور پہنچے، بھئی کہا کیا مانگتے ہو اللہ سے، کس طرح کی دعا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آخرت کے عذاب اور آخرت کی پکڑ اور سختی کو آپ کی زبان مبارک سے سن کر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں آخرت کی سختی اور اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا، اور وہاں نفسی کا معاملہ ہوگا۔ تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ مجھے اگر میری کچھ غلطیوں کوتاہیوں کی سزا آخرت میں ملنی ہے، اے اللہ دنیا ہی کے اندر دے دے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا ہے، اللہ سے یہ مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگ لو۔ اب بعض صحابہ کا معمول تھا، بلکہ خود حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کسی نماز کے بعد اگر صرف 2 دعائیں مانگتے تو اس میں ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا ضرور ہوتی۔ اس لیے چلتے پھرتے ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ اے اللہ دنیا میں بھی خیر عطا فرمائیے اور آخرت کا بھی خیر عطا فرمائیے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اگر ہمیں دنیا کا خیر مل گیا تو ہم جتنا چاہے مال کما لیں وہ وبال نہیں بنے گا، ہم کتنی ہی عزتیں کما لیں وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر خیر کے ساتھ اللہ سے مانگا ہے، مال کا آنا برا نہیں ہے، مالدار برے نہیں ہوتے،
ان کی مال سے محبت بری چیز ہوتی ہے۔ دنیا کا کمانا غلط نہیں ہے، معیشت غلط نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام تو کہتا ہے اچھا کھاؤ، اچھا کھلاؤ، بس حلال اور حرام کی تمیز رکھو۔ کلو واشربو ولا تسرفو، غیر ضروری چیزوں میں مال خرچ نہ کرو۔ لیکن مال کمانا فی نفسہ برا نہیں ہے، یہ نہیں چاہتا اسلام کے سب سنیاس لے لیں اور صرف پہاڑوں اور چوٹیوں پر جا کر رہیں، نہیں، بلکہ اسلام کا 2/3 حصہ معاملات پر مشتمل، 2/3 حصہ کاروبار بتلاتا ہے، معاملات بتلاتا ہے، لین دین بتلاتا ہے۔ بلکہ قرآن کریم کی جو سب سے بڑی آیت ہے الفاظ کے اعتبار سے سورہ بقرہ کے اندر، اس آیت کا مضمون ہی معاملات ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے مزاج کو سمجھنا ہے، حلال کمائی کی فکر ہو، آتنا فی الدنیا حسنہ کی دعائیں زبان پہ، دنیا کے اندر بھی بھلائی اور خیر، آخرت کے اندر بھی بھلائی اور خیر۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی خوب ہے، سنتا بھی خوب ہے۔ کرتے کیا ہیں یہ بھی اللہ دیکھتا ہے، کہتے کیا ہیں یہ بھی اللہ سنتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کے اندر کیا مانگ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اللہ یہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اس کی بصارت وہ دنیا کے اندر لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ ہماری نگاہوں پر بھی کو بھی جو ہے قبضے میں لیے ہوئے۔ اللہ جانتا ہے ہمارے بارے میں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت بھی ہو اور پھر زبان سے بھی یہ چیزیں محفوظ ہوں کہ غلط باتیں زبان سے نہ نکلے۔ کسی انسان کے ساتھ چونکہ معاملہ بیوی کا ہے، بیوی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کا لفظ زبان سے نکلا ہو، اللہ کے پاس وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب تک بیوی سے اس کی صفائی نہیں کی جاتی وہ معاف نہیں کیا جاتا۔ یہ نظام کیسا ہے اللہ کا، آپ سسٹم سے کوئی چیز ڈیلیٹ کریں تو وہ ریسائیکل بین میں پہنچ جاتی ہے، سسٹم میں رہتی تو ہے، یہی سسٹم ہے۔ دیکھیے بندوں سے غلطی ہو رہی، معافی اللہ سے مانگی جا رہی، اللہ اس چیز کو نہیں پسند کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ جس سے غلطی کی ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے معافی مانگ لے، تو وہاں جا کر ریسائیکل بین سے اس کو دوبارہ نکالنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام قدرت کے مظاہرے کے ساتھ بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق کے بیان کے بعد آیت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی ذات کا مکمل ادراک اور یقین اور اس کی قدرت کا یقین نصیب فرمائے۔ حقوق کی ادائیگی میں ہم سے جو کوتاہی ہوتی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔